اپنے خیالات کا اظہار کریں. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ورفعنا لک ذکرک. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان القصۃ للدار جميعا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اعمال امت ایک ہفتے میں 2 مرتبہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اس ہفتے کی جو ڈائری مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائے گی، حضور دل و جان سے دعا دیں گے کہ میرے چاہنے والے میری محبت میں گھروں کو چھوڑ آئے، میرے چاہنے والے اپنے کاروبار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں. یہی تو پیغام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ اولاد حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہیں کر لیتا. اے روح مصطفیٰ گواہ رہنا کہ ہماری جانیں بھی آپ پر قربان ہیں، ہم تن سے بھی آپ کے ہیں، من سے بھی آپ کے ہیں. آقا ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہر لمحہ ہر موڑ پر آپ کی ناموس کے لیے جانیں قربان کی ہیں. یا رسول اللہ ہمارے دامن میں ایسی مائیں ہیں کہ جو میدان جہاد کے راستے میں کھڑی ہوتی ہے، پیغام آتا ہے، جب پیغام بتایا جائے میدان کی حالت کیا ہے، میں پوچھتی ہے بتاؤ تو صحیح میدان کی حالت کیا ہے. وہ جواب دیتا ہے کہ بھائی تیرا شوہر دنیا میں نہ رہا، مصطفیٰ کی عزت کے لیے اپنا سر کٹا چکا. میں کہنے لگی میرے شوہر کی بات چھوڑو، بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہے. اسی راستے میں کھڑی ہے، دوسرا قاصد آتا ہے، اس سے پوچھتی ہے، وہ کہتا ہے تیرا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا. کہنے لگی پرواہ نہیں ہے، بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہے. تیسرا قاصد آیا، اس نے کہا کہ تیرا فلاں عزیز دنیا سے چلا گیا. اس نے پوچھا کہ اس نے کہا کہ عزیز کی بات بھی چھوڑ، یہ بتاؤ حضور کیسے ہے. قاصد نے کہا الحمدللہ رسول بخیریت ہے. اب اس نے جو جملہ بولا تاریخ نے ہمیشہ کے لیے جھومر بنا کر اپنی پیشانی پہ سجا دیا. اس نے جو جملہ بولا مسلمان سن، باپ دنیا سے چلا گیا، شوہر دنیا سے چلا گیا، جوان بیٹا جو کہ ماؤں کی تمناؤں کا مرکز ہوتا ہے اس کا لاشا میدان میں پڑا ہے. کہنے لگی اتنے چلے گئے، پرواہ نہیں ہے، اس کے بعد مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ میرا رسول سلامت ہے. ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں. ہمارے دامن میں ایسے ہیرو موجود ہیں کہ جو مصطفیٰ کی عظمت کے لیے اگر اپنے بازو کٹاتے ہیں تو میدان جنگ میں مصطفیٰ مسکراتے ہیں. اصحاب رسول پوچھتے ہیں یا رسول اللہ چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا میرے نام پہ یہ مر چکا، یہ دنیا سے گیا، شہادت کا جام پیا. رسول کہتے ہیں میں مسکرایا اس لیے ہوں کہ میرے نام پہ خدا کی عظمت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، مصطفیٰ کی ناموس کے لیے اور اسلام کی حقانیت کے لیے اس جعفر نے جو راہ خدا میں جان پیش کی ہے، یہ یہاں بازو کٹا کے گیا ہے، اللہ نے پارا عطا کر دیے. یہ تو فضاؤں کا شہید بن گیا ہے. ہماری تاریخ میں وہ ہیرو موجود ہیں جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے، اولاد چھوڑی، کاروبار چھوڑا. اللہ اکبر. ان دیوانوں میں ایک نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باپ بیٹا بیٹھے ہیں، خوشگوار ماحول ہے، ماحول اچھا دے کر بیٹا کہتا ہے بابا ایک بات کروں. کہا بیٹا بولو. کہتا ہے بابا بدر کے میدان میں آپ رسول خدا کی فوج میں تھے، ہم غیار میں تھے، کفار میں تھے. ابا جان ایک لمحہ ایسا آیا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے.
میں چاہتا تلوار ہلتی ساری ادھر ہوتا دھڑ ادھر ہوتا، لیکن میں نے تلوار اٹھائی نہیں، کیونکہ آپ میرے باپ تھے۔ صدیق کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا بابا روئے کیوں ہو؟ کہا یہ تو تھا اور تیرا کفر تھا کہ تو نے اپنے دشمن کو چھوڑ دیا، اسی میدان میں اگر میری تلوار کی زد میں آ جاتا رسول کا دشمن سمجھ کے کلا کماتا۔ یہ ہے وہ تربیت جو ہمیں گٹی میں ملی ہے۔ ہم بے عمل صحیح، ہم دین سے دور صحیح، ہم ملاٹے کرنے والے صحیح، جاداتوں میں جھوٹ بولنے والے صحیح، لیکن اے چشمے فلک دیکھ لے، آج دیکھ لے اور کل قیامت کو گواہی دینا کہ عظمت مصطفیٰ پر ایک حرف بھی ہمیں قبول ہے نہیں۔ ہم تن سے بھی مصطفیٰ پہ مٹنے والے ہیں، من سے بھی مصطفیٰ پہ مٹنے والے ہیں۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، اس امت کا حکیم بولا اور کہنے لگا کہ اغیار کی یہ کوشش ہے، اغیار یہ چاہتے ہیں کہ روح محمدین کے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال لو اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات۔ یہ کیا ہے فرنگی تخیلات؟ عرب کے محلوں میں بیٹھنے والوں کے گھروں میں یہودی عورتیں آئی ہوئی ہے، توجہ ہے نا؟ عرب کے شہزادوں کے حرم سراؤں کو آباد کرنے والی یہودی عورتیں، ان کے کاشانوں کو اپنی باہوں سے آباد کرنے والی، ادائیں دکھانے والی، ان کے دل موہنے والی، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات۔ اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو بابا، وہ کوئی آج سے آپ کے دشمن نہیں ہے، وہ تو مدینے میں معاہدہ کر کے بھاگنے والے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ مدینے میں معاہدہ کر کے بھاگنے والے ہیں، پیٹھ کے پیچھے سے حملہ کرنے والے ہیں، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے مسلمان۔ انہوں نے جو اسرائیل کا نقشہ بنایا اسے گریٹر اسرائیل کا نام دیا ہے، اور آج تیری روح تڑپ جائے گی کہ تیرا دشمن کتنا مکار ہے۔ اس نے گریٹر اسرائیل میں مکہ اور مدینہ بھی شامل کیا ہے۔ یہ ہے یہودی، 5% یہودی امریکہ کی اکانومی پہ قابض ہے، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور انہی یہودی گنڈوں میں سے ایک گنڈا سیم باسل، جس نے ساری زندگی حیا سوز فلمیں بنائی، پورنولوجی پر فلمیں بنانے والا وہ گندا انڈا، اس نے ہاتھ اٹھایا تیرے رسول کی عظمت کو تار تار کرنے کے لیے۔ وہ رسول کے جس کے چہرے کی قسم خدا اٹھاتا ہے، وہ رسول کے جو اتنا پاک ہے زمین پہ آتا ہے تو رب مصطفیٰ کے قدم کی برکت کے سلسلے میں پروردگار عالم ساری زمین کو پاک کر دیتا ہے، ہر جگہ لائق کے سجدہ ہو جاتی ہے۔ وہ رسول کے جس خاک پہ چلتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا کہہ کے رب کریم قسمیں اٹھا رہا ہے۔ وہ رسول کے جس کا تذکرہ خود خدا بلند کر رہا ہے۔ یاد رکھیے تمام عزتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام عزتیں اللہ کے لیے، بولیے تمام عزتیں اللہ کے لیے۔ یاد رکھو جس کی جتنی عزت ہوگی ذکر بھی اتنا ہی اونچا ہوگا، بے شک سبحان اللہ، جس کا جتنا مقام ہوگا، جتنی عزت ہوگی، اتنا ہی اس کا ذکر اونچا ہوگا۔ رب کریم نے زمانے کو بتا دیا کہ ساری عزتیں لوگوں میرے لیے ہیں اور میں وہ ہوں، ورفعنا لک ذکرک، کہ میں نے محمد کا ذکر بلند کیا ہے۔ کوئی رب کہتا ہے کہ کائنات میں اگر سب سے زیادہ عزت عطا کی ہے تو محمد کو عطا کی ہے۔ عزت للہ جمیعا، محمد خدا کے لیے، محمد خدا کے لیے، خدا مصطفیٰ کے لیے ہے۔ ہم یہاں کوئی یہودی نہیں ہے، یہاں کوئی امریکی نہیں ہے، اس نے بھی فلم بنائی ہے، ہم بھی فلم بنوا رہے ہیں، آسمانوں سے فرشتے آئے ہوئے ہیں، ڈائریکٹر رب کریم ہے، ہر ایک مسلمان کی ادا کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔